اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 700 سے زائد مرتبہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا اللہ نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا اور پھر درست کیا جا رہا تھا، پھر پتھر سے فرشتے اس کا سر کچل رہے تھے، پھر صحیح کر رہے تھے، بار بار اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. تو جبریل امین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے. تو دوستو اللہ کا عذاب کوئی کھلونا نہیں ہے. یہاں سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ جائیں. وہاں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وہاں آپ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے کہ اللہ مجھے ایک بار اور موقع دے دے، میں دنیا کے اندر جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، سب کچھ کروں گا، ساری عبادتیں کروں گا. لیکن وہاں پھر آپ کی کوئی بھی بخشش، کوئی بھی آپ کی سفارش نہیں چلے گی. جا کے دیکھ لیں قبروں کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ لیٹے ہوئے یہی گزارش کر رہے اللہ سے کہ اللہ ایک بار لوٹا دے، اللہ ایک بار لوٹا دے، لیکن ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. خاص طور سے میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جوانوں موبائل کو کم استعمال کریں، آپ نمازوں پہ توجہ دیں. ماں باپ کو فجر کے وقت اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، جب حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں تو آپ اٹھ کے مسجد پہنچ جائیں. ماں باپ کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ خود نماز کی اہمیت کو سمجھیں. روزے کو بھی اللہ نے اس وقت فرض کیا جب آپ بالغ ہو گئے، اس کے بعد آپ کے جسم کے اندر قوت ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. زکوٰۃ آپ کے اوپر کب فرض کی؟ جب آپ صاحب نصاب ہیں. حج کب فرض ہے؟ جب آپ کے پاس وسعت ہے. لیکن نماز میرے دوستو کسی بھی حالت میں معاف نہیں. کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، نہیں تو لیٹ کے، نہیں تو اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے. اور جو بزرگ ہیں جو میری عمر سے بڑے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیمار ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اذان ہو آپ مصلی پہ پہنچ جائیں. نماز کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. آپ جب کسی سے آپ کی دوستی ہوتی ہے تو آپ کتنی دیر بات کرتے ہیں، آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کتنی دیر سے اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں. تو جس دن آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے، جس دن آپ اللہ سے محبت کریں گے، پھر آپ سجدے سے پیشانی نہیں اٹھائیں گے. جس دن آپ کو نماز سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہوگی، اس دن آپ نماز سے پیشانی نہیں اٹھائیں گے. آپ کا دل کرے گا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ سجدے میں پڑے رہیں. آپ ایک بار اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیے. موبائل سے نہیں ہے، خدا را نماز سے محبت کریں، نماز پڑھیں. کمانا آپ کے لیے ضروری ہے، مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پورا دن کمانے میں ہی لگے رہیں. اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی گزاریں. کوئی کھلونا نہیں ہے نماز جس کو آپ جب چاہے پڑھیں، جب چاہے آپ چھوڑ دیں. دوستو اگر آپ کو اس کے عذاب سناؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو اس کے اوپر جنتوں کی خوشخبریاں سناؤں تو آپ شوق سے نماز پڑھنے چلے جائیں گے. لیکن ان دونوں چیزوں کے بغیر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کریں، کہ وہ ہے اس لائق میں اللہ کی عبادت کرو. جنت اور جہنم آپ سائڈ رکھیں، لیکن صرف اپنے جسم کے اوپر، اپنے آپ پہ غور کریں کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں بدلے میں. تو خاص طور سے جوانوں سے میں درخواست گزاروں کہ خدا را مسجدوں کو آباد کریں. آپ اس امت کا مستقبل ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ وقت نکالیں. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں اور بار بار کلپ بنا رہا ہوں نمازوں کے بارے میں، کیونکہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں خالی ہیں. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ میرے بھائیوں نماز پڑھ لو. نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور آج ابھی لوگ سمجھا بھی رہے ہیں، جس دن کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا اس دن آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اگر نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ مکمل حقدار ہوں گے عذاب کے. ہمارا کام ایک بار بتانا ہے، ہم نے بتا دیا. علماء کا کام ایک بار بتانا ہے، بتا دیا. سینکڑوں جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، ہر جمعے میں تقریر ہوتی ہے، ہر عالم آپ کو راہ چلتے بتاتا ہے، لیکن آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. کوئی بات نہیں، بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.